اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے جو کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے لوگوں کو خوش بھی کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسرائیل اب تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسرائیل کی تباہی کو دیکھ کر لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جس طریقے سے 2 سالوں میں ہزاروں بچوں کا قتل کیا، ہزاروں عورتوں کو مار دیا، ہزاروں سول سٹیزنز کا قتل کر دیا، جو ظلم اسرائیل نے غزہ اور فلسطین میں کیا، اس کو لے کر پوری دنیا اسرائیل کے خلاف اندر سے ہو چکی تھی اور ہو چکی ہے۔ اسی لیے اب اسرائیل کو تڑپتا اور تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر تقریباً دنیا خوش ہے۔ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ایران اور اسرائیل حملوں کا سلسلہ جو شروع ہوا، گزشتہ کل 5واں روز تھا۔ 5ویں روز بھی زبردست انداز میں ایران نے حملہ کیا۔ ایران نے تل ابیب کو، یعنی جو راجدھانی ہے اسرائیل کی، اس کو کھنڈر بنا دیا۔ اور یہی نہیں، گزشتہ کل اسرائیل کا جو موساد ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر پر بھی بڑا حملہ کر دیا ایران نے۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بارش ایران کی طرف سے جاری ہے۔ اسرائیل نے اب خامنہ ای کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ سنو، صدام حسین کا انجام یاد رکھو۔ وہیں پر ٹرمپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تہران کو فوری طور خالی کر دیا جائے، تہران کو فوری طور خالی کر دیا جائے۔ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کے لیے میدان میں اترنے کو تیار ہے، لیکن ٹرمپ اگر اترتا ہے تو پھر اور بھی دیگر ملک جیسے افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایران کو ساتھ دیں گے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہے۔ ٹرمپ G7 کا جو اجلاس چل رہا تھا اس کو چھوڑ کر فوراً واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی صدام حسین کا انجام یاد دلایا گیا خامنہ ای کو، تو خامنہ ای نے کھل کر یہ کہا کہ ہم موت سے کبھی نہیں ڈرتے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خامنہ ای یعنی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای، انہوں نے بڑا بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جنگ میں ایران کی ہی جیت ہوگی، ایران ہی فتح یاب ہوگا اور اسرائیل کو شکست ہوگی۔ اور خامنہ ای نے یہ بھی کہہ دیا کہ سنو، یعنی ایرانیوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کی ایک ویڈیو، جذباتی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای نے کہا کہ سنو ایران کے میرے بھائیوں،
اگر مجھے مار بھی دیا جائے, اگر یہ لوگ مجھے مار بھی دے تو ہماری ہار مت سمجھنا کہ میرے مرنے سے ایران ہار گیا, ایسا مت سمجھنا, بلکہ لگاتار جنگ جاری رکھنا. میں شہید بھی ہو جاؤں تو ایران کی یہ ہار نہیں ہوگی, ایران فتح یاب ہوگا اور اسرائیل کو انشاءاللہ شکست ہوگی. وہیں پر خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے تمام سول سٹیزن اسرائیل سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ تمام شہر کو پوری طریقے سے خالی کر دے. حالانکہ خبریں یہ آ رہی ہے, بلکہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہم وائرل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو اپنے چینل پر ٹیکنیکل وجہ سے دکھا نہیں سکتے ہیں. بالکل پوری طریقے سے اسرائیل کے سول سٹیزنز, اسرائیل کے عام شہری ہاتھ جوڑ کر اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے وہ ایران سے کہہ رہے ہیں کہ ایران ہمیں معاف کر دو, ہمیں بخش دو. اب ایسا لگتا ہے کہ ایران اسرائیل کے تمام شہری کچھ دنوں میں نیتن یاہو کے خلاف یعنی اپنی ہی حکومت کے خلاف میدان میں اتر جائیں گے. ناظرین, بڑی خبر اس وقت غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں, فلسطین کے علاقے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں امداد کے انتظار میں غزہ اور فلسطین کے لوگوں کا جو حال بنایا ہے اسرائیلی آتنکوادیوں نے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے گوبر کھانے والے, گو کھانے والے جب فلسطینی شہید ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا ہے. اچھا, اب جب ایران اسرائیل کی ٹھوک رہا ہے تو ہمارے گوبر وقت بڑے تلملا رہے ہیں, کچھ گوبر وقت, کچھ اندھ وقت بڑے تلملا رہے ہیں. حالانکہ ان گوبر بھکتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل ظالم ہے, قاتل ہے اور ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا ہے. جی ہاں, اور ان کو گوبر بھکتوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسرائیلی کیا کھاتے ہیں. ذرا غور کرو, میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل کا تمہارے نہ دھرم سے کوئی تعلق ہے, نہ تمہاری تہذیب کلچر سنسکرتی سے کوئی تعلق ہے, نہ تمہارے کھانے پینے سے تعلق ہے. جس چیز کے کھانے پر تم یہاں مسلمانوں کو مار دیتے ہو اسرائیلی دھوم سے کھاتے ہیں, اور تمہارا دھرم اور ان کا دھرم میج بھی نہیں کھاتا. جی ہاں, لیکن صرف اسرائیل مسلمانوں کو مارتا ہے تو اس پر ہمارے یہاں کے گو کھانے والے بڑے خوش ہیں. خیر, یہ خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کی اور جنوبی غزہ میں جو امداد کے منتظر کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو کھانا مل جائے گا, پانی مل جائے گا, دوائیں مل جائے گی, ایسے لوگوں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے فائرنگ کی اور 45 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. اور یہ گولیاں چلانے کا, فائرنگ کا, بمباری کرنے کا, ڈرونز پھینکنے کا سلسلہ فلسطین اور غزہ میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے 3 سال سے تقریباً جاری رکھا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ فلسطین اور غزہ 70 سال سے اسرائیلی آتنکواد کا شکار ہیں. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, اسرائیل پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنا کمینہ, کتنا بڑا آتنکوادی, کتنا بڑا ظالم ہے. لیکن کہتے ہیں نا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, ہے نا. الکفر ملت واحدہ, کفر جو ہے نا وہ پوری ایک ملت ہے. جی ہاں, کبھی بھی یہ اسرائیل کے جیسے آتنکوادیوں کو ہی سپورٹ کرے گے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ G7 ملکوں نے اسرائیل کی کھلی حمایت کر دی, کھلا سپورٹ کر دیا, اور مشرق وسطی میں جو حالات بگڑے ہیں اس کے لیے G7 ملکوں نے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا. جی ہاں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اور ایران جنگ سے فی الحال مشرق وسطی میں یقیناً خوفناک صورت حال ہے. اسی لیے ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں ایران سے صرف بات چیت کے موڑ میں نہیں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جنگ بندی نہیں, صرف سیز فائر نہیں, بلکہ تنازع کا, وواد کا مکمل خاتمہ میں چاہتا ہوں کہ جس بات کو لے کر وواد ہے, تنازع ہے, وہ بات ہی ختم ہو جائے. ٹرمپ کا ایسا بڑا بیان آیا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے.
इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना। अभी कांटेक्ट